سندھ معاف کیجئے سندھ، محترم مبین جتوئی صاحب سیکرٹری جنرل سندھ، حلیم عادل شیخ صاحب قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی، ہمارے ڈویژن کے صدر اور آج کے اس عظیم الشان ٹنڈو جام کے جلسے کے میزبان خامند بخش جہیجو صاحب، ممبران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، تنظیم کے صاحبان، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ علی زیدی صاحب نے اپنی تقریر میں ایک بات کی، یہ اگر ترانہ بہرحال اگر ترانہ بند کر دیں، باہر والے ہیں باہر ہیں، بہرحال علی زیدی صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ کل بدین نے تیر کو توڑ دیا۔ صحیح کہا، میں ان کی تائید کرتا ہوں۔ بدین کے جلسے میں خود تھا، اپنی آنکھوں سے سارا نظارہ دیکھا، تیر کو ٹوٹتے دیکھا، سندھ کو چڑھتے دیکھا۔ لیکن صاحب صدر تیر کو تو 2013 میں تھر پار کر کے میرے حلقے کے سپورٹرز نے توڑ دیا تھا، 2013 میں توڑ دیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا تیر جو ہے وہ جڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی کی دھاندلی کی ایلفی سے، اور اگر وہ دھاندلی کی ایلفی ہٹا دی جائے تو 13 میں بھی تیر ٹوٹ گیا تھا۔ اور انشاءاللہ اب جو ماحول میں بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں، پورے سندھ میں 26 فروری سے روانہ ہوئے کمو شہید گھوٹکی سے، اور آج 8واں روز ہے، مختلف ضلعوں میں، تعلقوں میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں سے، کوٹھوں سے گزرنے کا موقع ملا۔ لوگوں کی جو محبت، انتظار، جنون جو میں نے دیکھا وہ قابل دید تھا۔ میں انشاءاللہ کل کراچی کے بعد اسلام آباد جا رہا ہوں، اور آپ کے چیئرمین اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنے تاثرات اور جو میں نے کچھ اس دورے میں دیکھا اور سیکھا، میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ جو بقیہ حصہ رہ گیا ہے 1.5 سال کا، اس میں ہم سندھ کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کا اعلان کریں، اور پھر اپنی جماعت کے کارکنوں کو اور تنظیموں کو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کا ایک چیلنج دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ چیلنج آپ قبول کر لیں گے۔ جیجو صاحب چیلنج قبول کریں گے؟ ٹنڈو جام والے چیلنج قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ جو میں یہاں جوش و خروش دیکھ رہا ہوں، تو اگر ٹنڈو جام کے لوگوں نے وہ چیلنج قبول کیا تو پھر بتاؤ کہ 2023 میں سندھ میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی؟ بتاؤ آئے گی؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی چاہتے ہو نا؟ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے سوال کا جواب دیں۔ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو؟ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو؟ اپنی مایوسی ختم کرنا چاہتے ہو؟ اپنا قبلہ درست کرنا چاہتے ہو سیاسی؟ تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟
قابل غور بات یہ ہے، تبدیلی کا تو سندھ کی خوشحالی کا پیغام تو ہم 15 سالوں سے سن رہے ہیں مسلسل، لیکن سندھ نہیں بدلا۔ ہاں، سندھ کے کچھ افراد کی تجوریاں بدل گئیں، ان کا طور طریقہ بدل گیا۔ جن کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی آج وہ لینڈ کروزروں میں اور کلف لگے ہوئے کاٹن کے کپڑوں میں پھرتے ہیں۔ وہ تو تبدیل ہو گیا، وہ تو آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ لیکن سندھی، سندھ کا مزدور، سندھ کا کسان، سندھ کا حاری، سندھ کا طالب علم، سندھ کا دانشور ابھی بھی تلاش کر رہا ہے کہ میرے حالات نہیں بدلے۔ بدلنا چاہتے ہو حالات؟ سنو بیٹا، پہلے سنو، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا سندھ کے حالات بدلنا چاہتے ہو؟ دیکھیں، کوئی باہر سے آ کر آپ کے حالات نہیں بدل سکتا۔ جب تک ٹنڈو جام کے لوگ اپنے حالات بدلنے کا خود عزم نہیں کریں گے، کوئی باہر سے آ کے نہیں بدل سکتا۔ میرا سوال یہ ہے، ٹنڈو جام کے لوگوں، سندھ کے باسیوں، میں سوال لے کر آیا ہوں ملتان سے، کیا اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دو۔ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو؟ کیا تبدیلی چاہتے ہو؟ کیسے آئے گی تبدیلی؟ کیوں آئے گی تبدیلی؟ تبدیلی تب آئے گی جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ مزید اس طوفان بدتمیزی کو برداشت نہیں کریں گے۔ جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ مزید اپنا استحصال نہیں ہونے دیں گے، تب تبدیلی آئے گی۔ اور تبدیلی کون لائے گا؟ سندھ کا شہری لائے گا، سندھ کا بیٹا، سندھ کی بیٹی، چاہے وہ حیدرآباد میں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، تھر پارکر میں، عمر کوٹ میں، نواب شاہ میں، کئی لاڑکانہ میں، جہاں بھی رہتے ہیں، تبدیلی وہ لے کر آئیں گے۔ ان کا حوصلہ، ان کا عزم، ان کی جستجو، ان کی کاوش، ان کی لگن تبدیلی لے کر آئے گی۔ لیکن تبدیلی سے پہلے کچھ آئے گا تو تبدیلی آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ تبدیلی سے پہلے کس کو آنا ہوگا؟ بلے کو۔ بڑے بات ٹھیک کی ہے، جواب، سوال کا جواب برا نہیں ہے، لیکن بلہ کس کا نشان ہے؟ عمران خان کی پارٹی کا نام کیا ہے؟ بھئی بتا دو نا، کیا نام ہے؟ پی ٹی آئی۔ تو اگر تبدیلی آئے گی تو پی ٹی آئی آئے گی، تو تبدیلی آئے گی۔ تو پھر کہہ دو، آئی 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 آئی۔ پیچھے والے کچھ ابھی بھی گھبرا رہے ہیں، لگتا ہے وہ پیچھے ایس ایچ او تو نہیں کھڑا یہاں کا، ہاں پولیس والا تو نہیں کھڑا؟ اگر کھڑا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیٹ جائے گا، ان قریب لیٹ جائے گا۔ آئی 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 آئی۔ انشاءاللہ میری سیاسی نگاہ اور میرا 36 سالہ سیاسی تجربہ یہ بتا رہا ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں سندھ کے افق پر ایک نئی تبدیلی کے بادل منڈلاتے دیکھ رہا ہوں۔ میں رحمت کی بارش کا نہ صرف منتظر ہوں، اس رحمت کی بارش کا دعا گو بھی ہوں، اور انشاءاللہ وہ آئے گی۔ سندھ کے ان پیاسے کھیتوں کو سیراب کرے گی وہ بارش، وہ امید کی بارش، وہ ایک نئے پاکستان کی بارش، ایک باوقار اور خوشحال سندھ کی بارش کے قطرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ایک ایک قطرہ ہے جو میرے سامنے ہے، ایک ایک قطرہ، ایک ایک چہرہ جو ہے یہ امید کا قطرہ ہے جو میری نگاہ کے سامنے ہے۔ اور بتاؤ، یہ سارے قطرے اگر ان کو جمع کر لیں تو سیلاب نہیں بن جائے گا؟ میں سندھ میں
جو میں نے امید کے قطرے دیکھے ہیں نا، مجھے سندھ میں ایک نیا سیاسی سیلاب امنڈ آتے دکھائی دے رہا ہے۔ ٹنڈو جام والو، اگر میں بلاول زرداری ہوتا اور 8 دن سے جو سندھ میں ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا، یقین جانے میرا سیاسی فیصلہ کیا ہوتا بتا دوں؟ پھر بلاول سن لے گا، نے بتا دیا تو میں نہیں بتاتا، نہیں بتاتا، میں نہیں بتاتا، نہیں تو بلاول سن لے گا، پھر سنا دوں؟ بلاول سن لے گا، سنا دوں، بتا دوں، راز کھول دوں؟ تو پھر اگر میں بلاول ہوتا تو کیا کرتا؟ میں فوری لانگ مارچ ختم کر کے واپس سندھ لوٹ آتا۔ کیوں جہیجو صاحب، کیوں؟ اس لیے لوٹ آتا کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے سندھ کے سیاسی بند میں شگاف پڑ گیا ہے، اور یہ شگاف پھیلتا جا رہا ہے، اور جب شگاف ایک حد سے زیادہ پھیل جائے تو اس پانی کو باندھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو نیا سمندر، یہ جو نیا تحریک انصاف کا نیا سمندر مجھے سندھ میں دکھائی دے رہا ہے، بلاول باندھ لو، دیر نہ ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے یہ نہ ہو کہ پھر تم اسلام آباد کے ہو جاؤ اور سندھ کا کوئی اور ہو جائے۔ جہیجو صاحب کہہ رہے تھے ہمیں حق نہیں ملا، ہمیں ترقیاتی کام نہیں ملے، ہمیں ملازمتیں نہیں ملی، ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہمیں حق نہیں ملتا۔ صحیح کہہ رہے تھے، نہیں ملتا، میں اتفاق کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، میں کہتا ہوں آپ رو رہے ہیں، آپ تو تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے رو رہے ہیں نا، مجھے تو دہائیاں سنائی دے رہی ہیں پیپل پارٹی والوں کو، کہتے ہیں ہمیں حق نہیں ملتا۔ اگر ان کو نہیں ملتا تو آپ کو کیوں ملے گا؟ اور اگر ان کو حق ملنا ہوتا تو جہیجو صاحب پھر حقوق مارچ آپ کیوں کرتے؟ حقوق مارچ ضرورت تھی؟ اگر سندھ کا پورا حق سندھیوں کو مل گیا ہوتا تو آج اس حقوق مارچ کی ضرورت ہوتی؟ منطقی بات ہے نا، منطقی بات ہے، ہوتی؟ نہ ہوتی۔ اب 15 سال آپ نے پیپلز پارٹی کو دیے، جیسے بھی دیے، ووٹ سے دیے، نوٹ سے دیے، کھوٹ سے دیے۔ ایک لفظ اضافہ کر دیتا ہوں، پہلے میں نوٹ اور ووٹ کہتا تھا، اب میں کہہ رہا ہوں نوٹ بھی ہے، ووٹ بھی ہے، اور کھوٹ بھی ہے۔ ہاں، مجبوری بھی ہے۔ ہاں، کیا نہیں ہے؟ ہاں، یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، جوان کہہ رہا ہے مجبوری تھی۔ تو یہ بتاؤ، یہ مجبوری خیبر پختونخوا نے تو ختم کر دی، پنجاب نے تو ختم کر دی، آزاد کشمیر نے تو ختم کر دی، گلگت بلتستان نے تو ختم کر دی، صرف سندھ مجبور رہ گیا ہے۔ اللہ تمہاری مجبوری دور کر دے گا انشاءاللہ، دعا کر سکتا ہوں۔ ووٹ تو تمہارا ہے، اب دیکھو یہ مکالمہ نہیں ہو رہا، جلسہ ہے۔ دیکھو ووٹ تو تمہارا ہے، خاموش سنو، ووٹ تو تمہارا ہے اور مجبوری تم ہی ختم کر سکتے ہو، اپنے ووٹ کی طاقت سے کر سکتے ہو۔ 15 سال تم نے مسلسل پیپلز پارٹی کو اقتدار دیا، چلو آج ایک فیصلہ کر لے، ٹنڈو جام آج ایک فیصلہ کر لو۔ اب میں فیصلہ کروا دیتا ہوں، یہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 15 سال تم نے پی پی کے لوگوں پر کہنے پر تیر پہ ووٹ دیا، مہر لگائی، حقوق نہیں ملے۔ 15 سال، چلو 15 سال اس کو آزمایا، میرے کہنے پر صرف 5 سال عمران خان کو دیکھ دو اور دیکھو تبدیل ہوتا ہے کہ سندھ نہیں ہوتا۔
اگر 15 سال تم نے ان کو آزمایا ہے تو 5 سال عمران خان کو بھی موقع دے دو، تحریک انصاف کو بھی موقع دے دو، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کر لینا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ یہ آپ کا حق ہے، سیاسی ہے، ترازو ہے، تول لینا وزن کہاں ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لینا۔ مطمئن ہوئے تو پھر موقع دینا، نہ ہوئے تو آزاد ہو۔ یہ تو بڑی جائز بات ہے نا، یہ تو بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا پنچایت والی بات ہے۔ تو میں یہ بھی فارمولہ آپ کو، میں کتنے فارمولے دوں؟ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کل سے کم از کم 3 فارمولے دے دیے ہیں۔ عمر کوٹ والوں کو دیا، مٹھی والوں کو دیا، بدین والوں کو دیا، آج ٹنڈو جام کو دیا، چلو حیدرآباد والا بھی مفت۔ کراچی والے فارمولے پہ علی زیدی سے میں فیس لوں گا، ضروری ہے، سارا کام مفت چل رہا ہے نا، سارا مفت کام جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ ضرور جو ہے فرق آئے گا۔ اب انشاءاللہ اگر سندھ کی مجبوری سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو پھر کہہ دو سندھ کی مجبوری ہے، عمران خان ضروری ہے۔ سندھ کی مجبوری ہے، سندھ کی مجبوری ہے، سندھ کی مجبوری ہے۔ اچھا اب آپ نے یہی بات ایک سن لو یار، سن لو، ہیلتھ کارڈ تمہیں یہ نہیں دینے دیتے جو بیٹھے ہیں جو فرعون۔ اب ایک ہی دفعہ یہ کہنا ہے اور بالکل آہستہ کہنا ہے تاکہ ہم سن سکے، ساتھ والا سن سکے، پی پی والا نہ سن سکے۔ نہ سنانا نہیں ہے، سمجھنا ہے آہستہ سے۔ سندھ کی مجبوری ہے عمران خان۔ ارے بات راز، میں راز تم کھولتے جاتے ہو، میں رکھنا چاہتا ہوں تم کھول دیتے ہو۔ جو پردہ ہو کر دو گے پردہ چاک، ہاں چاک ہو جائے گا پردہ۔ اگر پردہ چاک ہو گیا تو اصلیت ظاہر ہو جائے گی، اور اگر اصلیت ظاہر ہو گئی تو ان کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا، اور ان کے کرتوت اور ان کی کرستانیاں سندھ کے عوام کے سامنے آ جائیں گی، اور سندھ کا عوام ان سے منہ پھیر لے گا۔ تو میں انشاءاللہ حیدرآباد کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ تو خان صاحب دینا چاہتا ہے، لیکن سندھ کی حکومت رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اگر سندھ کی حکومت رکاوٹ اٹھا لے تو انشاءاللہ عمران خان کل اعلان کرنے کو تیار ہے سندھ کے لوگوں کے لیے۔ کل جو اس کے اختیار میں ہے وہ انشاءاللہ کرے گا۔ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ ہاتھ بند گئے ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں جو آڑے آتی ہیں، لیکن انشاءاللہ عمران خان ان قریب آئے گا حیدرآباد اور آپ کو ایک خوشخبری دے گا، اپنے ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھے گا۔ حیدرآباد تا سکھر، سکھر تا حیدرآباد موٹر وے کا تحفہ عمران خان آپ کو دینے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو جب آئے خان تو ایسا شاندار استقبال ہو، ایسا شاندار استقبال ہو کہ پتہ چل جائے خان کو کہ حیدرآباد کے لوگ سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہاں یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، جو عرصہ دراز سے یونیورسٹی نہیں بن رہی تھی اور پیپل پارٹی رکاوٹ بنی ہوئی تھی، عمران خان نے قانون سازی کے ذریعے اسمبلی میں وہ بل پاس کیا ہے اور حیدرآباد کو ایک نئی یونیورسٹی کا تحفہ عمران خان نے دے دیا ہے۔ تو ٹنڈو جام والو آگے بھی جانا ہے، بات لمبی ہو گئی ہے۔ میں آپ کا اور شام کو بھی حیدر چوک پہ انشاءاللہ لوگوں سے ملنا بھی ہے، کچھ سننا بھی ہے، کچھ سنانا بھی ہے۔ تو میں اجازت چاہوں گا، اجازت سے پہلے 2 نعرے اور پھر الوداع۔ پاکستان، تحریک انصاف، عمران خان اور ٹنڈو جام کی غیور عوام۔ شکریہ۔
کل بدین میں تیر کو ٹوٹتے اور سندھ کو جڑتے دیکھا۔ پورے سندھ میں جو ماحول ہے، 26 فروری سے ہر جگہ ہر گلی لوگوں سے محبت ملی۔ ہم سندھ کے لوگوں کے لیے مربوط حکمت عملی اپنائیں گے اور عملی جامہ پہنائیں گے۔ 2023 میں اگر سندھ کے عوام میں یہی جوش و خروش رہا جو آج دیکھ رہا ہوں تو تبدیلی آئے گی، اور اس تبدیلی کے لیے سندھ کے عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ سندھ کے عوام مزید اپنا استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی کو آنا ہوگا اور اس تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی ٹنڈو جام میں سندھ حقوق مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ جو آپ نے ملاحظہ کیا، پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین